السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیاری کے ساتھ میں آپ کی میزبان حورین تبسم حاضر خدمت ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو میرا سوال ہے وہ معاشرے کے حوالے سے ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہے کہ ہمارے اساتذہ کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے طلباء جو ہیں وہ مطلب اخلاقیات کا خیال نہیں رکھتے، یا ان کا ایک جو رویہ ہے وہ بڑا نامناسب سا ہوتا ہے، غیر مناسب ہوتا ہے۔ تو کچھ رویہ یہ بھی میں واضح کہوں گی کہ کچھ رویہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے اساتذہ کو جو ہے وہ ان کی تعریفیں کرنا اور اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بنیادی طور پر سوال میرا یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں اس پہ بات کی تھی کہ معاشرے کا ایک خاص طرح کا تصور اخلاق ہوتا ہے جی۔ اور جب کوئی ادیب اس کے خلاف لکھتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا غیر اخلاقی تحریریں لکھتا ہے، اس کی کہانیاں بڑی غیر اخلاقی ہیں، اس کی شاعری بڑی غیر اخلاقی ہے۔ تو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو تصور اخلاق ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، میں بات کو گھماؤں گا نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مان لیا جائے نا کہ طالب علم بدتمیز ہے تو اس کا ذمہ دار طالب علم نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، آپ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اچھا ایک لطیفہ سناتا ہوں، چلیں۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا جو بیٹا ہے نا، اس نے دادا کو تم کہا۔ کیا کہا؟ تم۔ مجھے بہت برا لگا کہ میرے بیٹے نے میرے والد صاحب کو تم کہہ کے پکارا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کہہ کے پکارتا۔ لیکن میں نے اس کو یہ بات کہنے سے پہلے خود سوچا ایسا کہ بیٹے نے دادا کو تم کیوں کہا ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چونکہ ہم گھر میں صرف 3 افراد ہیں، یعنی میرا بیٹا ہے اور ہم میاں بیوی ہیں بس، تو یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے کبھی آپ کا لفظ سنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ہی اس کو یہی کہا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، یا میں اپنی اہلیہ کو کہتا ہوں تم ایسا کر لو، وہ مجھے کہتی ہے تم ایسا کر لو۔ تو اس دن سے ہم نے لفظ تم جو ہے وہ اپنے گھر میں بین کر دیا اور ہم آپ کہنا شروع ہو گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر بچے نے دادا کو تم کہہ کے میرے نزدیک بدتمیزی کی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ میں ہوا، کیونکہ میں نے کبھی آپ کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، تو بیٹا جو ہے وہ آپ کے لفظ سے آشنا ہی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آج کا طالب علم بدتمیز ہے تو سوال یہ ہے کہ اس نے یہ بدتمیزی کہاں سے سیکھی ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار معاشرہ ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار والدین ہیں، یا وہ خود اساتذہ ہیں جو یہ گلہ کر رہے ہیں کہ طالب علم بدتمیز ہے؟ حورین، ذاتی طور پر یعنی میرا جو تعلیمی تجربہ ہے، تدریسی تجربہ ہے، میں نے آج تک کسی طالب علم کو بدتمیز نہیں پایا، کسی صورت نہیں پایا۔ ہاں، اساتذہ سے بدتمیزی کرتے دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ جہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ استاد اپنے مخصوص تصور اخلاق کے تحت طالب علم کو دباتا ہے، اسے پریشر میں لاتا ہے، اس سے کچھ مخصوص مفادات کا حصول کرتا ہے۔ ایسے موقع پہ میں نے دیکھا کہ طالب علم بدتمیزی کرتا ہے، لیکن ذاتی طور پر میں نے کبھی کسی طالب علم کو بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا اپنے ساتھ۔ ہاں، 1-2 موقعوں پر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بچے نے آپ کے ساتھ اس طرح کیا تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نہیں، اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میرا مخصوص جو تصور اخلاق ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، معاشرے جو ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم کسی زمانے میں بادشاہوں کے غلام ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی زمانے میں غلام تو نہیں رہے، لیکن ہم بہرحال وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، ہم کسان ہوتے تھے۔ تو اب ہم نہ وہ بادشاہ ہیں، نہ ہم غلام ہیں، اور نہ ہم کسان ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسان کو میں ان معنوں میں نہیں لے رہا، کوئی تحقیر کے معنوں میں نہیں لے رہا، لیکن چونکہ کسان ایک غریب آدمی ہوتا ہے تو وہ جلدی ڈر جاتا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں جاگیردار کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، ملک صاحب کے سامنے، چودھری صاحب کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہوں۔ تو اگر میں اپنے طالب علم سے یہ توقع رکھوں کہ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، آپ یقین مانیں مجھے بہت کوفت ہوتی ہے
جب میرے سامنے میرا کوئی طالب علم ایسے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے. جب کوئی میرے سامنے طالب علم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نا اور مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا سب سے پہلے تو یہ ہاتھ کھولو. کیونکہ اگر استاد یہ چاہے گا کہ شاگرد کے ہاتھ بندھ جائیں تو پھر وہ یہ بھی چاہے گا کہ اس کی زبان بند ہو جائے. جب اس کے ہاتھ بند جائیں, اس کی زبان بند ہو جائے تو پھر یہ چلے بھی نہ. تو پھر میں بطور استاد کیا کردار ادا کر رہا ہوں؟ مجھے چاہیے کہ سب سے پہلے میں اس کے ہاتھ کھولوں, پھر میں اسے یہ جرأت دوں کہ وہ زبان کھولے. اب جہاں زبان کھولنا ظاہر منفی محاورہ ہے, مراد یہ کہ وہ بات کرے, وہ اظہار کرے. تو ذاتی طور پر مجھے طالب علموں سے یعنی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماحول بدل گیا ہے یا کوئی طالب علم بدتمیزی کرتے ہیں. ہم بھی جب طالب علم تھے ہم نے تب بھی بدتمیز بچوں کو بدتمیزی کرتے دیکھا, آج بھی کرتے دیکھتے ہیں. لیکن جو تہذیب کا ماحول ہے, ہم نے اپنے اساتذہ کے ساتھ جس مہذب رویے کا سامنا اس کا اظہار کیا تھا, ہم دیکھتے ہیں ہمارے طالب علم اس سے زیادہ مہذب ہے. تو طالب علموں سے یہ گلہ کرنا کہ وہ غیر مہذب ہوتے ہیں, وہ بدتمیز ہوتے ہیں. اچھا, اب جو آپ نے ایک تھوڑا سا نازک پہلو بیان کیا تھا کہ اپنے مطلب کے لیے خوشامد کرتے ہیں, تو حقیقت تو ہے لیکن یہ صرف شاگردوں تک نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, اس پورے معاشرے میں یہ بات ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے اپنے افسروں کی, اپنے ہیڈز کی, ان کی خوشامد کرتے ہیں. تو جب ایک چیز پورے معاشرے میں ہے تو آپ کیسے ایک طالب علم کو کہیں گے کہ وہ یہ نہ کرے؟ تو آپ پورے معاشرے کو بدلیے. جب آپ پورے معاشرے کو بدلیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے مطلب کے لیے خوشامد نہیں کر رہے, آپ حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں, آپ حق پہ اڑے ہوئے ہیں, آپ حق بات کو مہذب انداز سے کہہ رہے ہیں, اور یہ جرأت آپ طالب علموں کو بھی دیں, تو پھر طالب علم میں خوشامد نہیں کریں گے. وہ بھی اپنا مطلب نکالنے کے لیے خوشامد کرنے کے بجائے وہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. وہ بھی نمبر لینے کے لیے استاد کے آگے پیچھے ہونے کے بجائے وہ کتاب کے آگے پیچھے ہوں گے, وہ لائبریری کے اندر جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ کچھ اگر منفی رویے ہیں بھی تو وہ صرف طالب علموں تک محدود نہیں ہیں, وہ ہمارے پورے معاشرے کا حصہ ہے. بہت خوبصورت. اور یہ استاد اور شاگرد کا ایک جو رشتہ ہے وہ بڑا روحانی رشتہ ہوتا ہے. اور میرے والدین تو سر اکثر کہتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ جو حقوق ہیں نا وہ اساتذہ کے ہوتے ہیں, کیونکہ ماں باپ جو ہے نا وہ نو ڈاؤٹ تربیت کرتے ہیں, لیکن جو ایک استاد تربیت کرتا ہے وہ والدین نہیں کر پاتے. درست ہے. تو بڑا ایک روحانی رشتہ ہے اور اس کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. بہرحال ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. ایک ادبی اصطلاح کا سلسلہ ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سائن یا نشان کی اصطلاح کیا ہے؟ یہ لسانیات کی اصطلاح ہے, سائن. لسانیات کی. اچھا چلیں اس اصطلاح پہ بات کرنے سے پہلے کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں تاکہ یہ ذرا بات واضح ہو سکے. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ سائن کرتی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ سائن کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے وجود کا مظہر ہوتا ہے کہ یہ تحریر جو ہے یہ آپ نے لکھی ہے, نیچے آپ نے سائن کیے. یہ جو ٹریفک سگنل ہوتے ہیں, ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ چوک پہ 3 طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں. ایک ہری روشنی ہوتی ہے جو ہمیں اس بات کا ہمارے لیے سائن ہوتی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. ایک زرد روشنی ہوتی ہے کہ آپ ذرا تھم جائیں کیونکہ ابھی کسی وقت جو ریڈ سگنل ہے یا سرخ اشارہ ہے وہ جل جائے گا, یا اگر سرخ اشارہ جل رہا ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم رک جاتے ہیں. تو بات یہ کہ سرخ رنگت جو ہے اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ رک جائیں؟ نہیں لکھا ہوا. ہم نے ٹریفک پر رکنے کے لیے ایک سائن بنایا ہے اور پورا معاشرہ جو ہے اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے رک جانا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو زبان ہوتی ہے نا, زبان یہ بنیادی طور پر ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے. وہ خاموش معاہدہ جو ہم بچپن سے لاشعوری طور پر سیکھ لیتے ہیں. افراد کے مابین ایک خاموش معاہدہ ہو جاتا ہے کہ جب میں کہوں گا بیٹھ جاؤ, تو بیٹھ جاؤ کا معنی بچے نے کبھی بھی کسی لغت سے نہیں سیکھا.
اس نے اس خاموش معاہدے کے تحت اس نے ان لفظوں سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ وہ اگر کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے گا، وہ لیٹا ہے تو وہ پھر اس بیٹھنے کے پوزیشن میں آ جائے گا۔ تو زبان کیا ہوتی ہے؟ خاموش معاہدہ ہوتا ہے، اور یہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں یہ اس خاموش معاہدے کے سائن ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک طے کر لیا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ جو کرسی ہے جس پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، تو جب ہم اس کو لکھتے ہیں کرسی، تو یہ وہ کرسی تو نہیں ہوتی نا جو جس پہ ہم بیٹھے ہیں۔ تو اس کرسی میں اور وہ جو ہم نے لائنیں کھینچی ہیں، یعنی کاف کی ایسے لائن کھینچی ہے، پھر رے کی ایسے کھینچی ہے، پھر سین کی کھینچی ہے، پھر یہ ہم نے لائنیں کھینچی ہیں نا، تو ہم نے تو وہاں لائنیں کھینچی ہیں نا، تو اس لفظ میں اور اس جنس میں کیا تعلق ہے؟ وہ خاموش معاہدہ ہے کہ وہ جو ہم نے کاغذ پہ یا کہیں بھی لکھا ہے تو وہ اس کا سائن ہوگا۔ تو جتنے بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں یہ سائن ہوتے ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فن تحریر ہے اس کی ایجاد بھی اسی طرح سائن سے ہوئی تھی۔ یعنی مثلاً جب یہ طے ہوا کہ ہم اپنے منہ سے جو آوازیں نکالتے ہیں، تو وہ جو آوازیں نکالتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آواز اس چیز کے سب سے پہلے ادا ہوتی ہے۔ یعنی مثلاً پہلی آواز ہم کیا نکالتے ہیں منہ سے؟ آ، تو الفا، بیل، تو الف بنا لی گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری آواز بے، تو یہ بیت، گھر۔ تو اس طرح کی ہم جو منہ سے آوازیں نکالتے ہیں تو اس وقت انہی چیزوں کو دیکھ کے تو ان آوازوں کے سائن بنائے گئے۔ یعنی الف جو ہے وہ بیل کے منہ کی طرح بنائی گئی، بعد میں اس کی یہ شکل بن گئی، اور انگریزی میں اے ہو گیا اور اردو میں الف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی اچھے، دلچسپ بات میں نے اس پر لیکچر بھی الگ دیا تھا، سی انگریزی میں سی ہے اور اردو میں جیم ہے، دونوں جو ہے یہ اونٹ سے نکلے ہیں۔ سی کیمل، سی فار کیمل، اور جیم سے جمل، جمل بھی اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہنا یہ ہے کہ جس طرح فن تحریر جو ہے یہ ایجاد ہی سائنوں سے کیا گیا تھا، تو آج ماڈرن تھیوری بھی یہ کہتی ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ اصل میں سائن ہوتے ہیں۔ یہ ہندی میں اگر ہم چلے جائیں، قدیم جو ہندی تصورات ہیں ہندی لسانیات میں، تو اس میں شبد اور ارتھ تھا۔ شبد کیا ہوتے ہیں؟ ارتھ، یہ لفظ ہوتے ہیں، اور ارتھ کیا ہے؟ اس کا وہ مفہوم ہے، اس کا وہ معنی ہے۔ تو یہ جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے اس کا تعین معاشرے کرتے ہیں، انسان اس خاموش معاہدے کے تحت کرتے ہیں جو میں نے زبان کے سلسلے میں کہا ہے۔ تو وہ جو شبد اور ارتھ کا تصور تھا وہ جدید لسانیات میں سائن اور یا سگنیفائر اور سگنیفائڈ میں بدل گیا، کہ الفاظ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سگنیفائر ہوتے ہیں، وہ سائن ہوتے ہیں، اور ان کا جو ایک مفہوم کا تعین ہوتا ہے وہ سگنیفائڈ ہوتا ہے۔ بہت کچھ سر، نہایت مفید معلومات سے آپ نے جو ہے وہ آج آگاہ کیا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب ہم بڑھتے ہیں جس میں ہم ایک کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سر آج ہم کس کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں؟ چونکہ آج آپ نے اصطلاح ایسی پوچھی سائن کی، اور یہ جدید لسانیات کی ایک اصطلاح ہے، تو آج اتفاق سے جس کتاب کا ہم تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک ایسے جدید نقاد کی ہے کہ جنہیں ان جو جدید لسانی تھیوریاں ہیں ان سے بہت دلچسپی ہے، لیکن وہ صرف لسانی نوعیت کے نقاد نہیں ہیں، وہ ایک شاعر ہیں، وہ ایک ناولسٹ ہیں، وہ ایک استاد ہیں، اور وہ نقاد بھی ہیں۔ نام ہے ان کا قاسم یعقوب، ڈاکٹر قاسم یعقوب۔ آپ تعلق تو یہیں فیصل آباد سے رکھتے ہیں، لیکن پڑھاتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں۔ تو یہ ان کی جو ہے ایک تازہ کتاب آئی ہے، تنقیدی سیاق اور نئے سوال۔ یہ کتاب ہم اپنے طالب علموں کو دکھا سکتے ہیں، تنقیدی سیاق اور نئے سوال۔ تو یہ جو عنوان ہے اسی سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ سیاق جو ہے یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ تو لیکن یہ کتاب جو ہے یہ صرف اصطلاحات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس میں اصطلاحات کے والے سے کوئی ایسی خاص بحث نہیں ہے،
اس میں متفرق نوعیت کے جدید موضوعات پہ ان کے مضامین ہیں، اور انہوں نے ان مضامین کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تنقیدی سیاق کے عنوان سے ہے، اس میں 4 مضامین ہیں۔ اس میں پہلا مضمون سلیم احمد کی کتاب ہے نئی شاعری نامقبول شاعری، تو اس پر ایک بڑی اچھی بحث ہے۔ تو اس طرح اگلا حصہ جو ہے یہ فکشن کے مطالعات ہیں، تو طالب علم خصوصاً آج کل فکشن سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور ناول اور افسانہ، تو یہ اس کے اندر بہت عمدہ نوعیت کے مضامین ہیں۔ 8 مضامین ایسے ہیں کہ ایک تو فکشن کی نظری بحث ہے، فکشن میں حقیقت اور بیان حقیقت۔ پھر ایک مضمون انتظار حسین پر ہے، بہت عمدہ ہے۔ اچھا، فلیش فکشن، یہ فکشن کی ایک جدید اصطلاح ہے۔ میں نے کہا تو ہے کہ اس میں اصطلاحات کے حوالے سے کوئی بات نہیں، لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ یہ اصطلاحات کی کتاب نہیں ہے۔ تو فلیش فکشن جو ہے یہ آج کل جو مختصر افسانہ، انتہائی مختصر افسانہ جو لکھا جاتا ہے، تو یہ اس کے حوالے سے ایک بڑی اچھی بحث ہے۔ اس طرح افسانے میں جو خصوصاً ناول میں جو جنسی موضوعات ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اور اخلاقیات کیا کہتی ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا مضمون جنس کی تمثال نگاری ہے۔ اگلا جو حصہ ہے یہ فطرت کے مطالعات ہیں۔ اس میں جو ایکالوجی ایک ہماری جدید ٹرم چلی آ رہی ہے، اور اس میں ادب کا مطالعہ جو ہے وہ ایکالوجی کے نقطہ نظر سے، یعنی ماحولیات کے نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے۔ تو ادب اور فطرت، اور اقبال کا نظریہ فطرت اور ارض و سما کے 2 پہیے مجید امجد۔ اور ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے ادب میں جانوروں کا تحقیری بیانیہ۔ ہم بہت سارے جانوروں کو بڑی انسلٹ کے ساتھ پکارتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو غلط لفظوں سے پکارتے ہیں۔ یعنی ہم کتا ہم نے گالی بنا دیا، گدھا یہ بھی ہم نے گالی بنا دیا۔ تو یہ کیوں اس طرح کا انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہے؟ تو یہ بڑا اچھا مضمون ہے ادب میں جانوروں کا تحقیری بیانیہ۔ اور آخری حصہ ادبی مباحث ہے، تو اس میں اردو نعت، تہذیبی اور ذاتی تجربہ، مزاحمتی ادب، نئے عباد، ادب کے یکساں سوال، اس طرح کے مضامین ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ طالب علم جو جدید ادب، جدید جو تنقیدی نظریات ہیں، تھیوریز ہیں، ان سے دلچسپی رکھتے ہیں، فکشن سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ تنقیدی سیاق اور نئے سوال، مصنف ہیں ڈاکٹر قاسم یعقوب۔ بہت خوب سر، نہایت مفید۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ چائے کی پیالی کا یہ خوبصورت سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ نئے پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔